آپ کے خیال سے مختلف خیال، آپ کی توقع سے مختلف عمل، آپ کی امید کے برعکس نتیجہ، جب ایسا واقع ہو جائے تو اگر تلف ہوگا تو برداشت کریں گے، تلف نہیں ہوگا تو برداشت نہیں کریں، برداشت کر دیں تلف کے دم سے ہے، تلف نہ ہو تو برداشت نہیں تھا۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ تلف جو ہے اس کام آتا ہے برداشت کرو، پہلی بات جب یہ وہ تلف کی نیچر یہی ہے کہ برابر کا اگر رشتہ ہو تو دوسرے کا بیہیویئر وہ نا قابل پسند نہیں رہتا، تو برابر کے ریلیشن میں اگر نا قابل توقع ہو یا پھر توقع میں سیلاب ہو تب بھی ریئیکشن نہیں ہوتا، کیونکہ برابر سے ریلیشن دوستی ہزار حادثات کے باوجود بنتی ہے، دوستوں میں بڑی اختلاف رائے ہوتی ہے، لیکن رشتہ کیونکہ دوستی ہے اور زبان سے آپ کہہ چکے ہیں دوستی، لہٰذا حادثات کے باوجود دوستی فروغ پائے گا۔ دوستی برابر کے رشتے کہتے ہیں، اما پد میں برابر کا رشتہ نہ بھی ہو تب بھی ٹائم رہتا ہے۔ پہلے دوستی کی بات پھر سن لو کہ وہ شخص دوست تھا لڑائی جائے عجیب بات کر گیا، لیکن چونکہ دوست تھا زیادہ عجیب بات دیں گے۔ یہ جہاں دوستی ہو اور جہاں فوقیت ہو تلف میں ایک کے پاس، تو پھر برداشت جو ہے یہ سعادت میں شامل ہے کہ ایک میں فوقیت ہے، مطلب اگر ایک اللہ ہے تو اللہ دوبارہ بن گیا اس کے ساتھ محبت برابر طرح لگتی ہے نا، کیونکہ ہم آپ سے محبت کرتے وہی شکرہ جو ہم نے چودھری نوردین سے کہا تھا، وہی شکرہ مذہب سے کہہ دیتے کیا میں آپ سے محبت ہے، اللہ سے بھی وہی کہتے ہیں۔ یہ اللہ سے محبت اور بندے کی یا دوست سے محبت میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو گزارتا ہے سوئی کے دھاگے سے، اور وہ پس نہیں کرتے، سی نہیں کرتے، کیونکہ وہ محرم ہے نتیجوں کا، خمیر کا، ضمیر کا، ابتدا کا اور تبلیغ کا، اس لیے وہ جانتا ہے کہ کیسے گزارنا چاہیے۔ میری بات آپ سن نہیں رہے، آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، پھر وہ جب آپس میں بات کر رہے تھے پھر میں بات کرتا ہوتا، کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے رائے میں نہیں کرتا۔ اچھا، اس لیے اگر جب تلق میں ایک میں فوقیت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی اللہ کے محبوبوں کو اور اللہ کے چاہنے والوں کو رہی ہے، تو میرا خیال ہے سارے سے سارے یا مکمل چمبلات سے گزرے ہیں یا ابھی کا تلا گزرے، یا پوری تبلیغ سے گزرے ہیں یا کم تبلیغ سے۔ میں آپ کو بار بار بتاتا آ رہا ہوں کہ کسی نے اس توقع یا خلاف توقع عمل ہونے کے باوجود کبھی رشتہ نہیں توڑا۔ اس رشتے کی خوبی کیا ہے کہ سارا آسمان سر پہ گر گیا، ساری زمین پاؤں سے نکل گئی، اور تعلق حضرت تھا، نہ آسمان گرنے کا گلا کیا نہ زمین کے کھسکنے کا گلا کیا، ہاتھ سے سارا سامان نکل گیا، سارا باغ نکل گیا، سارے زمانے نکل گئے، ساری کیفیات نکل گئی، اور پھر اس نے نکالنے والے کا گلا نہ دیا، کہتے وہ آپ ہی چھا لے گیا، وہی دینے والا تھا۔ یہ تو ہوگی اللہ کی بات کہ اللہ کریم محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ زندگی اس وقت واپس لے رہا ہے جب زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ بچپن میں تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ماں باپ لاڈ پیار، جوانی ویسے جذبات کی نظر ہو جاتی ہے، تیز رفتار جذبان جرم تھر، اور جب انسان تھوڑا سا میچور ہوتا ہے، آپ زندگی کو سمجھ آنے لگی ہے، تو آپ وہ کہتا ہے کہ زندگی آپ کی ختم ہوگی، وہ کہتے ہیں یہ وقت ابھی یہ آپ سمجھے ہیں، آپ چھوڑتا رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں آپ رہن کو دینا، اب پھر وقت ہے کہ گلا نہ ہو، غلطی خوبی آئے گلا دو۔ ایک تو مقام ایسا آتا ہے کہ جب یہ قادم مقام ہے کہ جب ساری کائنات آپ کو برا بھلا کہے آپ مائنڈ نہیں کرتے، دوست ہلکا سا تنبیہ کر دے تو آپ مائنڈ کر جاتے ہو۔ کیا شبلی و منصور کا واقعہ، کیا منصور پہ
ساری کائنات اگر پتھر برسائے تو مائنڈ نہ کیا، اگر شمری جو پھول مار دے تو وہ کہتا ہے یہ لوگ یہ تو، کیونکہ تم سے یہ توقع نہیں تھی. یہ ایک ہوتا ہے، یہ اعناد ادا کی بات پتہ تھا کہ کائنات سے پتھر برسے سے برسے آپ کی طرف سے یہ لفظ کیوں آیا، یعنی کہ آپ نے ہمارے خلوص پہ شک کیا. یہ ایک واقعہ. اچھا کچھ فطرتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ریئیکشن میں اسپانٹینیس ہوتی ہے. ریئیکشن کہ وہ ریئیکشن کو انالیسس نہیں کرتے تھے کہ غصہ آیا برملا بول پڑے، محبت آئی برملا غائب ہو گئے، حاضر خدمت ہو گئے، اور جنون آیا وہ کام کر ڈالا. ایسی فطرتیں جو ہیں ان کی اصلاح ذرا دیر سے ہوتی ہے. ایسی فطرتوں کو چاہیے کہ اپنی ریئیکشن کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلائیں. ریئیکشن ساتھ دے دینا آپ بڑا مشکل ہے اور کامیابی کے لیے، کیونکہ اس میں ایک راز ہے. این ممکن ہے کبھی آپ ماضی میں دیکھو گا، این ممکن میری بات یاد رکھتا ہے، فکر پورا کروں گا. کبھی آپ ماضی میں دیکھو اپنی زندگی کو، جس چیز پہ آپ گلہ کر رہے ہو کبھی یہ چیز تمہاری چاہت میں تھی. یہ گھر جو آپ کا مکان ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا بیوی ہے، اس پہ کبھی آپ کی چاہت کے فکریں موجود تھے. فکریں میں سینٹینسز، محبت نامے، فکریں اور خیال کو موبائل کیا، موبلائزیشن خیال کا، واقعات کا، اور سارے باتیں آج ماضی میں یاد آ رہی ہے. بات آپ کو کہ آپ کیا کیا کہہ آئے ہیں، حال میں اسی چیز کا گلا ہو رہا ہے. اس لیے کہ انسان کی میموری جو ہے نا وہ تھوڑی کمزور ہے اور تمام لوگ کی بھی باتیں بھول جاتا ہے. کہ میرے ریئیکشن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ این ممکن ہے کہ وہ چیز جو تم ناپسند کر رہے ہو، ناپسند تم کرو گے، وہ چیز جو ناپسند کر رہے ہو این ممکن ہے کہ یہ تمہارے حق میں مفید ہو، آزاد تم نہیں ہو. ڈاکٹر کو تم ظالم کہہ رہے ہو، وہ آپریشن کر رہے ہیں، این ممکن ہے کہ وہ آپریشن تمہارے حق میں بہت بہتر ہو، جان بخشی کا موقع آ جائے. اس لیے بعض وقت تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے خلاف ہوتی ہے. آگاہ نہ ہو انسان اور جذباتی ہو، دو باتیں، آگاہ نہ ہو، جذباتی ہو، اور جب تک اس کو اعتماد نہ ہو وہ اپنے ریئیکشن رہنا بیٹھے. اس لیے یہ طلب بنایا جاتا ہے جس کو آپ محبت کا یا مریدوں کا کہتے ہیں. یہ بنایا جاتا ہے کہ میرے تیز رفتار جذبات وہ اطلاع کے مطابق مدم ہو جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم جذبات میں آگے اپنا نقصان کر لیں. جذبات کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ ریلیشن ہوتے ہیں. جذبات کو گریجویٹ کرنے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے جذبات ریئیکشن کا نام ہے. ناراضگی، افسوس اور غصہ اور اپنے آپ میں پریشان ہونا اور نہ ہونے کے درمیان ہونا، یہ باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ رشتے بنتے ہیں. ورنہ زندگی تو اپنی ہی گزرتی ہے، قبر شریف تو اپنی ہی ہونی ہے، اور انجام آغاز بہت سارا اپنا ہے، اولاد اپنی اولاد ہی ہوگی. لیکن اس رشتے کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے جذبات کے ہی لائن سے باہر نہ ہو جائے، کہیں ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں ہم تنقید کرتے کرتے کافر نہ ہو جائے. مقصد ہے کہ اللہ بات تنقید کرو تو شاید کافر نہ ہو انسان. کہیں ایسا نہ ہو کہ رسالت کی ماپ میں کوئی لفظ کیا رکھا، لفظ ہلکا نہیں ہے، ذرا بھی شائبہ لفظ میں آ گیا تو ایمان جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اس لیے یہ تعلیم ہوتی ہے کہ آپ کو اس بارگاہ میں ادب سے آشنا کیا جائے کہ نظر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں. خاموش کہتا وہ اب ہم فون کھاڑ کے لے گیا، خاموش، دوسرا بھی خاموش، آدمی کٹ گیا، خاموش، دوسرا بھی خاموش، کہتے گردن ہی کاٹ کے اب لے گیا، خاموش. نتیجہ منظوری. مقصد یہ ہے کہ یہ وہ واقعہ اللہ کریم کی طرف سے جب اس کے بندوں کی طرف سے تکلیف جو دی جاتی ہے تمہاری عبادتوں کی بجائے ایک عبادت ہے. تکلیف کو برداشت کرنا، ان کی بھی ہوئی تکلیف کو برداشت کرنا، یہ عبادتوں میں افضل عبادت ہے.
ان کی طرف سے آنے والے واقعات کو خاموشی بلکہ خوشی سے برداشت کرنا یہ بات ہے. اس لیے غصے کا آنا یہ ہماری اپنی ریئیکشن کی کیفیت ہے, ورنہ غصہ آنا نہیں چاہیے کہ وہ بہتر جانتا ہے جو ہو رہا ہے, اور وہ جو کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے. اگر ماں نے بچے کو تھپڑ لگا دیا, اب بچہ غصہ تو کرے گا, لیکن بچہ ہے جب کبھی سانا ہو گیا, دادا ہو گیا, کہتے ہیں یہاں پر اس نے جو ہمیں موڑا تھا یہی وہ مقام تھا جہاں سے ہم موڑے تھے, اور یہی وہ مقام تھا جہاں ہم غلطی سے بتے تھے. اب پھر وہ ماں کو سلام گئے وہاں پر میں اس مقام پر, کس مقام پر جہاں سے تھپڑ لگا تھا. اب پر یاد نہیں رہے گا, کتنا یاد آ جائے گا. اس لیے دادا وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھپڑ نہ دیکھیں بلکہ اصلاح دیکھ. اب بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اسی بات کی اصلاح کرنی ہے اور اس بات میں خیال رہتا ہے. اب وہ غصہ چصہ جو ہے نا یہ توقع کا نام ہے. توقع کی بجائے اگر اطاعت میں داخل ہو جائے, بات آسان ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. توقع کرنے کی بجائے اطاعت کرنے کا فیصلہ نہ لیا جائے تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا. اسے کہا آ جاؤ, آ گئے, چلے جاؤ, چلے گئے. اب غصہ کی بات, انہوں نے کہا یہ کام ہو گیا, نہیں ہوتا نہ ہو جائے. اللہ پھر نے کہا کہ یہ آپ اس وادی میں چلے جاؤ, چلے گئے, تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی. اور ہر حال میں راضی رہنے کا فیصلہ یہ تو یہ طلب کا نام ہے. یہ طلب ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہر حال میں راضی, ورنہ تو پھر ریلیشن ہے دنیاوی طور پر کہ آپ یہ کرو گے ہم وہ کرو گے, جس طرح وہ تنخواہ لائے گا ہم آج کھانا بنائیں گے, وہ اندھے ہوں گے, وہ بچے ہوں گے, پھر وہ ایسا تو نہیں کہیں. یہ تو کھیل سے ہے کہ جو اس آدمی بتا رہا ہو دوسرا مانتا چلا جائے تاکہ راستہ آسان ہو جائے. اس میں ریئیکشن نہیں ہے. ریئیکشن کو توقع کہتے ہیں. توقع اطاعت میں نہیں آتی. اطاعت میں آ جائے تو پھر توقع زیادہ مومن ہو جاتی ہے. آپ اپنی توقعات کو مومن کرتے ہو. اللہ بات فکر ٹھیک ہو گیا, غلط ہو گیا, ٹھیک ہے, توقعات پر مومن کر دو تو توقعات چمبا پڑھا دو. توقع کرنا جو ان کی مرضی. توقع کیا ہے؟ جو ان کی مرضی. اصلی توقع کیا ہے؟ جو ان کی مرضی. پھر آپ کا غلط کوئی ریئیکشن کو آپ کے وعدے جو دنیاوی طور پر ہے کمیٹیڈ وہ پورے کرو. دنیاوی آپ کا زیادہ سے زیادہ ذمہ داری جو ہے, ایک چھوٹا سا 2 انچز کا گھر ہوتا ہے آپ کا, اسے سنبھالو. ایک میاں ہوتا ہے, ایک بیوی ہوتا ہے, اور پھر دونوں کی زندگی ہوتا ہے, یا 2 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں. اتنی گھر میں نے سکون پیدا کرنا ہے, یہ آپ کی شعوری ذمہ داری ہے. اور اطاعت جو ہے امیر کی وہ لاشعوری ذمہ داری ہے, اور بلکہ روحانی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری جو ہے اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ ریئیکشن نہ ہو. اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ ریئیکشن نہ ہو. توقع کو اطاعت کے ذریعے جو ہے وہ پورا کیا کرتے ہیں. اطاعت بڑھ جائے تو پھر توقع کو گلا نہیں رہتا. اس لیے غصہ جو ہے یہ ابتدائی حالات ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا, ایسا نہیں ہونا تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, نہیں ایسا کرنے والے نے کیا ہی نہیں ہے, آپ کو آمین, نہیں ہوا تو نہیں, جو ہوا ادھر سے وہی بہتر ہے. کیا جو ہوا وہی بہتر ہے. کیونکہ یا تو یہ آپ اعلان کرو کہ آپ کی توقعات اور آپ کے ارادے ہمیشہ آپ کے لیے صحیح نتیجہ لاتے رہے ہیں, جیسا کہ نہیں ہے. آپ کے ارادوں, آپ کے توقعات, آپ کے اعمال نے آپ کے لیے اذیتیں لکھی ہیں. اب آپ اپنے توقعات اور اعمال اور اپنے جو پروگراموں کو تھوڑی دیر کے لیے, اور تھوڑی دیر کافی ہے, زندگی کافی دم تک ہے, سسپینڈ کر دو. اب آپ کو کرنے کی بجائے ہونے دو. کیا کہا؟ خود کرنے کی بجائے کیا کرو؟ ہونے دو. جو ہو رہا ہے دریا کو چھوڑ دو اس کی رفتار پر, اور ان شاء اللہ سمندر میں لے جائے گا. ایسے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ لے ہی جائے گا. جو ہونا ہے وہ ہو ہی جائے گا, اور جو ان کی مرضی ہے وہ کر کے رہتے ہیں. ایسے آپ آئے ہوا اشتہار کرتے رہتے ہیں, اسے کرنا ہے وہ ڈاٹا ہے, جو کرتا چاہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں. آپ کے ذمہ ہے کام قبول اور اطاعت. ان کاموں میں آپ سوچا کرو کہ یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, گاڑی کا دیکھ رہے مشرق کی طرح, مغرب کی طرح, ترین کو زمین کا تو زمین کو آسمان نہ, یہ گاڑی کی طرح کرتے رہ کرو. یہ شعوری کوشش ہے. وہاں پر شعور نہ لگانا. عرفان میں شعور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عرفان جو ہے بس بالکل روانی کی طرح چل رہا ہے, جو آ رہا ہے ادھر سے آپ چلتے ہیں, ہونے دو. اور قبول, عرفان کی ابتدائی تعریف کیا ہے؟ آنے والے واقعات کو
قبول خواب دے. اچھا قبول کیا ہے؟ قبول کرنا کرانا نا. وہ جی آگے پڑھا تھا خدا بندے سے خود مجھے بتاتے نہیں رضا کیا ہے, اور خدا پوچھے نہ پوچھے اس کی مرضی ہے, رضا مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے, اور بغیر آپ کے کہے ہوئے جو دے رہا ہے وہ کافی ہے. اب وہاں پر رضا کی طرف آپ رجوع کرو کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں راضی رہنا ہے. یہی سبق آپ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ راضی رہنا سیکھو, لوگوں کے ساتھ بھی راضی رہو. اب تو یہ بات اپنی ذات پہ گرامی کے ساتھ بھی راضی رہو. آپ کوئی بھی تک انسان ہو نا, اس کے ساتھ بھی راضی رہو. آپ بدن ناراض کب ہو گئے؟ جب آپ یہ کہو گے یہ تو بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے, اس لیکن کو نکال دو تو آپ آسان ہو جاؤ. اگر یہ ہوتا تو بہت بہتر ہے. اگر ایسا ہوتا ہے یہ بھی نکال دو, لیکن یہ ہونا چاہیے یہ بھی نکال دو. اگر یہ دو باتیں نکال دو تو پھر آپ کی زندگی ساتھ ہو جائے گی. جو ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے. آج کے دن ہی ہے. آج کے دن کو جمعہ کہتے ہیں, یہ گزرے گا جیسے گزر گیا. اور جب اس میں ہزار حسرتیں ہیں, حسرت جو ہے یہ عرفان کی دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے. عطا کہ دید کی بھی نہیں ہوتی حسرت, دید بھی عطا ہے, دیدار بھی عطا ہے. آپ کی خواہش کا آپ محتاج نہیں ہے. آپ کرو نہ کرو اس سے مطلب پہ دینا ہے. جس نے نگاہ دینی ہے اس نے نظارہ دینا ہے. یہ تو فیصلہ ہے. نظر دینے والے نے نظارہ پوری دینا ہے. اور نظر کی حفاظت کرو, اس میں نہ محرم نظارے نہ ہیں. اگر محرم نظارہ کو دیا جائے نا, نظر کو صرف پاکیزہ رکھو, عین روشنی آ جائے گی. اور دل کو غیر اللہ کے یاد سے نکال دو, آپ کو پھر یہ اللہ ہو جائے گا. ہاتھ کے اندر سے آرام مان نکال دو, اللہ ضرور آئے گا, خود بخود ہی آئے گا. یہ تو اسے دینا ہے. اس لیے ریئیکشن صاحبان ریئیکشن نہ کیا کرو. غصہ کرنے والوں غصہ نہ کیا کرو, بلکہ افسوس کرنے والوں افسوس نہ کیا کرو. جو ہو رہا ہے عین امر کے مطابق ہو رہا ہے. بلکہ سب سے اچھا بات کیا ہے, یہ کہنا جو ہوا اچھا ہوا, جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, جو ہوگا اچھا ہی ہوگا. بھائی اس پہ اعتماد لا لو, ورنہ زندگی میں بڑی ہی مشکل ہے زندگی. کہ گھر کے اندر آپ دیکھو کچھ لوگ خیر آپ سے اچھے لوگ, کچھ لوگ دو انسان میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش رکھنے اور خوش رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کے اوپر عذاب بن جاتے ہیں. یعنی کہ بنایا گھر کیوں؟ خوش رہنے کے لیے. اب یہ ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ بنانے کے لیے دونوں کافی ہیں. اس کو تباہ کر رہا ہے, اس کو تباہ کر رہا ہے, اس کو تباہ کر رہا ہے. وعدہ کیا تھا؟ خوش رہنا اور خوش رکھنا. اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ خوش رہنا نہ خوش رہنے دینا. یہ عام انسان کرتا ہے. تو آپ لوگ اچھے ہو تو آپ لوگ یہ کیا کرو کہ چھوٹی سی دنیا ہے پھر کی, خوش رکھو سب. اللہ کے باپ میں کیا کرو, اللہ کا باپ اللہ والوں کا باپ کیا کرو, راضی حالات میں. راضی ہونا, توقعات پوری کرنا, پوری کرانے کا فیصلہ نہیں ہوگا ابھی تک. اب بات نہیں کہ یہ ہماری آرزو تھی یہ کیوں پوری ہوئی. آپ یہ دیکھو کہ اس کی آرزو جو ہے وہ کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے, اللہ کی طرف سے کیا ارادہ آ رہا ہے. جب وہ چاہے گا سب کام ہو جائے گا. اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہشات کو نکال دو. کیا کرو, اپنی خواہشات کو نکال دو, پھر اس کی خواہش پوری ہو جاتی. بس خواہش نکالنے کی خواہش تھی, خواہش کس نہیں, خواہش نکالو, ابھی خواہش کرو نہیں, میں نکال خواہش نکالنے کی خواہش نہ کرو. میں نے کہا تھا خواہش نکال دو, عمل ہے. میں عمل کی بات بتا رہا ہوں, خواہش کی بات نہیں بتا رہا. اچھا یہ کام مشکل ہے, اب آپ کے اپنے آپ سے کام مشکل ہے. اسی کام کے لیے آپ بزرگوں سے رشتہ کرتے ہو تاکہ یہ کام خود نہ کرنا پڑے اور وہ اطاعت کر لیتے ہو. اس نے کہا یہ آپ کی آگے چیزیں چھوڑ دو, ابھی چھوڑ دیے. گویا کہ ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا, اس بیچارے تو ماننا ہے, ذمہ داری ساری اس کو دیتی ہے, اور اس سے جو کہا وہ پورا کرتے جاؤ. ماننے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا. کہ ذمہ داری کو حال کے ساتھ نہ سمجھو, حال موجود علم کو آج کے شعور کے ساتھ یہ بات نہ سمجھو. آج کا شعور تجرباتی شعور ہے, آج کے شعور حادثاتی شعور ہے. آج کا شعور جو ہے اور اس کی ذات کے ساتھ متی شعور نہیں ہے. اس لیے آج بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ آج آپ خواہشات کا انبار ہیں.
آپ جب نکل جائیں گے خواہشات سے تو پھر ایک ایسی اطاعت کی دور آ جائے گا، آپ کو پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو چلا رہا ہے وہ ٹھیک چلا رہا ہے، وہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ غم جو ہے ایک مقام پر بڑی پریشانی کا نام ہے، ایک مقام پر بڑی اطاعت کا نام ہے، بڑی اطاعت سے یہ ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر رہا۔ اس لیے اس بات پہ ذرا غور کرو کہ یہ جیسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ پہلا کام تو یہ دیکھو کہ آپ خود تسلیمات کے اندر خواہش شامل ہو، ورنہ ہر آدمی کی اپنی خواہش سے اپنے پروگرام میں اپنی ارادے میں نے یہ کرنا وہ کرنا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ہونا نہ چاہیے کہ جو آ رہا ہے اس کے راضی رہو، راضی آپ ہی رہنا ہے، آپ تو رکھنا نہیں ہے راضی کی چیزیں۔ یہ بڑا بندے میں باب ہے، یہ بڑا مشکل باب ہے کہ راضی آپ نے مجھے راضی رکھا تو نہ ہمیں راضی رکھتے، راضی کون رہے گا؟ آپ رہو گے۔ مجھے یہ کہ آپ چینج ہونے والے عمل پر بھی راضی رہو کہ اب یہ بنایا اللہ نے، راضی تھے آپ، تھوڑا غریب کر دیا تب بھی راضی ہوگا، کیوں کر دیا کیوں اسے نکال دو، اس لیے راضی رہنے کا عمل آپ کا ہے، کیا ہے؟ آپ کا۔ اور انجام جو ہے کب ہوگا؟ آج کا انجام جو ہے یہ نکلے گا جب زندگی اپنی فائنل فائل جو ہے پیش کر دے گی، اس وقت نتیجہ نکلے گا۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو شاید آن نظر رہا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ یہ نتیجے آن نکلیں گے جب آپ کے اعمال کی اذیت کے امکانات ایک عمل سے ختم ہو جائیں گے۔ مشکل تو کہنا نہیں ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے بہت ساری اذیت لکھتے رہتے ہیں، اور لیکن جو پیر ہو یا بزرگ ہو وہ ایک عمل ایسا تجویز کر کے بلکہ کرا ہی دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اذیت سے اعمال نجات پا جاتے ہیں۔ مقصد نجات سے ہے، حاصل سے کچھ نہیں ہے۔ حاصل تو ہم کر رہے ہیں، پریشانیاں کر رہی ہے ہم نے حاصل۔ وجات کا نام کیا ہے؟ کہ فائنل نجات، پوری کی پوری نجات۔ وہ نجات آج کا نام نہیں ہے، شاید تمہارا کا نام ہو۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوشش کرو تمہیں نہیں۔ ہم جیسے لوگ جو ہے نا، میں نے دنیا میں دیکھا، اگر کبھی دنیا میں کہیں اب باطنی انقلاب آیا تو ہم جیسے لوگوں نے کیا۔ یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا عمر میں، یہ صرف رخ بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہاں پتھر ہے، ٹھوکر کا امکان ہے، یہاں سے نیویگیشن نہ کرو، یہاں سمندر کے اندر کچھ چٹانے ہیں، ادھر سے جہاز لے کے چلے جاؤ۔ کام تو پھر ہم جیسے لوگوں کا ہی ہے۔ یہ ساری محنتیں جو ہو رہی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زیادہ عرصہ زندہ رہنے کے امکانات ہے، جن لوگوں کے رخصت کے امکانات قریب ہے، وہ صرف رخ بتا کے جائیں گے۔ کیا بتا جائیں گے؟ رخ بتا کے جائیں گے، راستہ دے کے جائیں گے، اور جاتے ہوئے سچ بول کے جائیں گے کان میں۔ صبر کس کا ہے؟ جو ہم جیسے لوگ ہوں گے۔ ہم جیسے لوگوں نے تو انقلاب پیدا کیا دنیا کو۔ ہم جیسے لوگ جو ہے رخ موڑ کے اپنا دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں میں تو رخ موڑا پڑا ہے۔ کیسے بتاتے ہو؟ آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ، تھوڑا بھی بہت سارا پڑھے ہوئے، شام کا وقت، جمعے کا دن، اور پتہ نہیں کون سی صدی، 20ویں صدی کے 30ویں صدی، اس کے اندر اتنے ڈیولپڈ زمانے کے اندر ایکٹیویٹیز کے دور میں، جب کہ سارے 5 اسٹارز بھرے ہوئے رونقوں سے، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالی بیٹھنے کا عمل آپ لوگوں کے رخ موڑنے کی کبھی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ کبھی دلیل ہے، قوت والی دلیل ہے۔ اب یہ دلیل ہمارا ایک سبیل ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مڑ گئے ہیں، ایک سبیل ہے، ایک سبب بنایا ہے۔ اگر وہ منظور فرما دے تو یہ سبب مکمل ہے۔ کیا ہم انتہا کر سکتے ہیں کہ ہم وہ خواہشات اور رونق کے بازار چھوڑ کر ہم آ گئے تیرے نام کے ساتھ ملنے کے لیے؟ اتنا ہم کر سکتے تھے، اور وہ بھی تیری مہربانی ہے۔ تو یہ اتنا کر لینا جو ہے یہ اس کی وزن ہے، اور یہ رخ موڑنے کی دلیل ہے۔ رخ موڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی اور رخ موڑنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ہم چھوڑ کے آ گئے جو اس وقت کسی اور کام میں مصروف رہنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بدن کو اسے رخ موڑنا، یہ آپ سے رخ موڑنے کے برابر ہے۔ رخ مڑ گیا، کیا ہو گیا؟ رخ مڑ گیا، اور نتھنگ میں سے کچھ سم تھنگ نکل رہی ہے۔ اب یہ کوئی کام نہیں ہے، یا کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایکٹیویٹی جو ہے آپ کے خیال کے اندر اثر کر رہی ہے، روح کے اندر اثر کر رہی ہے۔
اور وجود کے اندر اثر کر رہی ہے بات. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو ایسے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کی روح میں اس کی یاد کیسے آ رہی ہے. اس کا فضل ہے. کاروبار ہے, یاد چلتا رہے گا. کاروبار آپ حاصل کرو گے, آپ ایپ سے شفٹ ہو گیا, پر دنیا میں کام کرنا ہے جب ٹھیک ہے کام کرتے رہو, لیکن کبھی نظر انداز نہ کرو آپ کی بات کو. دنیا میں آپ کو منافقت ملے گی. آپ پہلے کیا تھا, آپ ریئیکشن کرتے تھے منافقت کے ساتھ, یہ بڑا بیمان ہے, یہ بڑا منافق آدمی ہے, اسے نفرت کر لو, اسے لڑائی کر لو. آپ کیا ہے, یہ اس کی عاقبت اس کے ساتھ, ہماری عاقبت ہمارے ساتھ. اس کی منافقت سے میری کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ میں اپنی وجہ زندگی کی اصلاح کروں. اب آپ کی زندگی چل پڑی, آدھا کام ہو گیا نا. کسی بھی منافق آدمی کی منافقت سے اب سروکار کام ہو گیا. اب آپ سے مرد بات ہوگی. اب یہ سفر دعا کا سفر ہے کہ یار رب العالمین مدد فرما ہمارے کوششوں کو آپ ہی کامیابی ثابت پہنچ. یہ دعا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ رخ اس وقت مڑتا ہے جب انسان کوششوں کو دعاؤں کے حوالے کر دے. رخ مڑ گیا. پہلے کیا آتا ہے, ہم کرتے رہیں گے, پھر کیا آتا ہے, اب تو مہربانی فرما. جب آپ کہتے ہیں کر کے رہیں گے بجائے مہربانی کی طرف آپ چلے گئے تو رخ مڑ گیا. کیا اس سے مانگ رہے ہو, اس سے مانگنا جو ہے یہ رخ مڑنے کی بات ہے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. اللہ اور اللہ والوں کیا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ آدمی ہم سے مانگ رہا ہے وہ چیز جو بظاہر ہم دے نہیں رہے, بازار نہیں دے رہے, اور جو بازار نہیں دے رہا ہے پھر مانگ رہا ہے, تو سمجھو کہ اس کا بڑا ہی قوی یقین ہے کہ اس ذات سے وہ چیز مانگ رہا ہے جو بظاہر اس کے عمل نہیں ہے. تو وہ اپنی دعاؤں کو اور اس کی طرف رجوع کرانا یہ بڑی انقلاب کی بات. اور زندگی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی حفظ سے فرمایا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی دعا کرو. چھوٹی باتوں میں دعا کرنے والا بہت قریب ہو جاتا ہے اللہ کے. دعا کرو چھوٹی باتوں میں. تو سر درد میں دعا کرو, تکلیف میں دعا کرو, بچوں کے لیے دعا کرو, جن کے یہاں پیدا ان کی کامیابی کی دعا کرو, کیا پیدا ہونے کی دعا کرو, بزرگوں کے ہاتھ دعا کرو, بڑوں کی اصلاح کی دعا کرو, چھوٹوں کی اصلاح کی دعا کرو. تو آپ یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھے ابلائی نہیں خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. مانگنے والوں کو کون دے گا, کچھ ہو کر جو صحیح ہے, اور اللہ سے صحیح خود سے زیادہ. اس لیے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے جب سائل تو اس کے دروازے پر جائے, رات کو جائے, تنہائی میں جائے, ہر وقت دروازے پھر رہے. اور وہ سخی لوگ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اور جب کچھ شاید دروازے پہ آئے پریشان پتہ کہاں بولتے ہیں سخی مدت ہوگی شاید ہی وہ نہیں آیا. سخی صاحب پریشان ہوگا کہ 6 مہینے سے زیادہ کھا رہا ہوں, میں مالک میں نہیں آ رہا. اور وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک کوئی مہمان گھوم نہ لے. تو گویا کہ سخی کے لیے سائل کا مہیا ہونا ہی بڑی خوشی کی بات ہے. آپ لوگ سائل سے بن جائے. اب آتے ہیں سائل اس کے تلوار کے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے سبب کر دیا, رخ موڑ دیا. رخ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ مڑ جائے, ہم سے شفٹ ہو جائے, اور جو دعا دینے والا ناراض ہونے والا وہ دعا دینے لگ جائے, اور ہر ایک کے حق میں دعا کرنے لگ جائے. اپنی جو خامیاں ان کو بھی دعا کے ذریعے پورا کرنے لگ جائے. بڑوں کا ادب سے کرنے لگ جائے, چھوٹوں سے پیار کرنے لگ جائے. رخ مڑ گیا. بٹر نہ ہو, پولائٹ ہو جائے, رخ مڑ گیا. ہم جیسے ہوگا رخ کیا آیا تو مڑ چکا ہے. ہم جیسے رخ کیا ہو گیا ہو گیا. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اس پہ خوش ہو جاؤ آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل کیا ہے. اور یہ اس عمر میں اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو بہت یہ قسمت کی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے. ورنہ لوگ پتہ ہے تلاش کرتے 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 آخری عمر میں جا کے ایک آدھ بات سمجھ آتی ہے, اور وہ پھر ٹکاؤ کر لیتے ہیں بات کو, یہ میرے پیر نے بات بتائی ہے, اسی کے سارے پھر قبر میں جس میں لگا کے داخل جاتے ہیں. اور شروع میں بات سمجھ آتا ہے تو بڑی قسمت والی بات ہے. داروں میں سب سے بڑا گناہگار بوڑھا گناہگار ہے. اس کا یہ نہیں کہ جوان گناہگار سے بخشش کی بات ہو گئی ہے, ہاں, لیکن یہ ہے کہ جو بوڑھا ہو اور پھر گناہ کرے اس کے لیے بخشش کا امکان ہی نہیں. جوان کے لیے وارننگ جو دی ہے وہ کیا دی ہے کہ زمین پر اترا کے نہ چل. کیا کہا, زمین پر اکڑ کے نہ چل. بس آپ لوگوں کے کام ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو, آپ ذرا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتے جاؤ.
اور اچھے وقت کا انتظار کرو. میں اگر جس کا انتظار اچھا ہو گیا وہ اتنی مقصد ہوگی انتظار کو اچھا کرو. اصل کئی دفعہ ہوتا ہے دبے پاؤں چلنے کا حکم ہے تو نماز آپ کی دیر ہو گئی, آپ جلدی جلدی جا رہے ہیں, سب وہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایک کہانی چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اپنی کتاب میں. یہ کتاب کو دوبارہ پڑھا کرو بچہ, کشور مجبور کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں جوش آ گیا, پھول میں آ گیا. پھول کا لفظ نہیں ہے وہاں پر, یہ ہمارا طرف. ہم جوش میں آ گئے تو ہم نے کیا کام کیا کہ ٹھول کر دیا لنگر, آستانہ بنا دیا, چھوٹا سا لنگر کر دیا. پایا گیا وہ کھانا کھلاؤ اور جانے والے کو زیادہ راہ بھی دو. آ گئے نا مجھے جوش میں فقیر, یہ بڑی دیر کچھ کرنے لگا کام. ایک وقت کا فقیر تھا, کوئی ہم انہیں چھوٹی سی چٹھی لکھی, کہہ رہا ہے کہ خدا بننا چاہتے ہو تو اس دن سے ہم نے لنگر بند کر دیا اور رات دینا بند کر دیا, ہم لنگر بھی چلیں. انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ خدا بننا چاہتا ہوتا ہے کہ جو اب غریبوں کی خدمت کرو, آپ خدا بننا چاہتے, غریبوں کو اور اللہ کے حوالے کرو. مقصد یہ ہے کہ یہ جو خواہش ہے نا ہماری, ہم بہت نیک ہونا چاہتے ہیں آدمی, ہم بہت سارا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. کچھ کام کرنے کی بجائے آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ اس کی کائنات کو اس کی مرضی پر چلنے دیے جائیں. اللہ یہ کہ آپ اپنی کائنات میں سے کسی کی کائنات درست کرو, اور بھی ذاتی کائنات میں آپ کی ذاتی کائنات ہے, آپ کی زبان آپ کی ذاتی کائنات ہے. اپنی زبان سے سست پہنچائے ہوئے لوگوں کی تعریف یاد کرو کہ آپ کی زبان شریف نے کتنے لوگوں کے دلوں کو تسکین پہنچائی اور تیر چلائے ہوں گے باہر. آپ کی ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا, آپ کے مال سے کتنے لوگوں کو سکون پہنچا, آپ کے حال سے کتنے لوگوں کو سکون پہنچا, آپ سے تقرب سے کتنے لوگوں کو آسانیاں ملی ہیں, آپ کی ذات بابرکات کیسے ہو گئی ہے اس وجہ سے. فون اب یہ پروگرام جو ہوتے ہیں بہت سارے وسیع, یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے جائیں. اللہ تعالیٰ جب استعداد دے گا اس نے ہی جواب دے گا, اس کی استعداد ہے. استعداد نہیں ہے تو جواب دے کمزور ہے. اب جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں اور واقعات ہیں اتنا وہ جواب دے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اور اس کی کائنات کے چلانے میں آپ راضی ہی رہو بہتر. اب یہ نہ طریقہ تھا یا اللہ بندے نے ایک واقعہ, ایسی واقعات لکھتے رہے لوگ کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ جو پہاڑ بنائے آپ نے, اگر یہ نہ ہو تو ہم پہاڑ کے پر رہنے والے لوگوں کو تنبیہ کر لیتے, تیرا نام بچا دیتے وہاں پر. تم جو صاف آدمی ہے, میری کائنات میں تم نفس نکالتا ہے. جہاں میں نے پہاڑ بنایا وہی پہاڑ ہے, جہاں میں نے دریا بنایا وہی دریا ہے. میں بار بار آپ لوگوں کو دکھاتا رہا ہوں کہ درویش کی تعریف میں نے کیا ہے کہ جس کو یہ کائنات اگر اس کے اختیار میں تعمیل میں ہو جائے, 2 دن کے لیے کائنات کا مالک بن جاؤ, تو 2 دن کے بعد آپ کائنات جو بھی تم اس کے حوالے کر. یہ میں نے تعریف کیا پھر تبیر کی. درویش کون ہے؟ اگر وہ صاحب دعا ہو جائے تب بھی یہ کائنات اس کی جو کی تو حوالے کر دیں کہ جو وہ کر رہا ہے بہتر. اس میں ذرا تھوڑا سا برداشت, پہلا کام ہے برداشت کرنا, تاکہ آپ کا عمل کی رضائے الہی کے علاوہ نہ ہو جائے. بس یہی کام ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ کا عمل اس کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے. پہلے اس کی رضا کو پہچاننا چاہیے کہ کیا رضا ہے. یہ برداشت کے ساتھ بات کرتی ہے, آسان ہو جائے گی انشاءاللہ بات. سب سے بڑی بات اس کو آسان تو ویسے تو نہیں کروں گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ اور بھی نہیں کروں گا. آسان کیا ہے کہ ستم ہو یا کرم ہو, اگر طلب محفوظ ہے تو سلامتی ہے, طلب محفوظ ہے تو ستم بھی کرم ہے, اور اگر طلب ٹوٹ گیا تو وہ کرم جو ہے نا وہ بھی کرم نہیں ہے کہ اس کی مہربانی یا دولت کی شکل میں آ گئی اور آپ باغی ہو گئے تو وہ دولت نہیں ہے, وہ عذاب کی بات ہے. اس لیے میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا, پھر سناتا ہوں. اگر آپ یہ شعر سمجھ جاؤ, دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو, دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو, تیری نگاہ لطف اگر ہم سفر نہ ہو. دشواری حیات کبھی مختصر نہ ہو, تیری نگاہ لطف اگر ہم سفر نہ ہو. یہ دیکھو, اتنا ستم نہ کر
کہ نہ اور لذت ستم، اتنا ستم نہ کر کہ نہ اور لذت ستم، اور اتنا کرم نہ کر کہ میری آنکھ تر نہ ہو۔ اب جس شخص کی آنکھ تر ہے اور اس شخص کے تکلیف جو ہوتی ہے وہ تو زیادہ رہ تکلیف دینے والا۔ سبحان اللہ، اور sweetest songs of those which are saddest thing، ہے نا کی بات؟ وہ روز چیختا ہے اور دینے والا خوش ہو رہا ہے، کتنے درد بھرا گانا ہے، کہتا ہے I love this song۔ اللہ کو وہ گانا جو ہے نا زیادہ ہی پسند ہے، رونے والے کی آنکھ کے آنسو شاید اسے زیادہ ہی پسند ہے، اس لیے وہ اپنوں کی طرف فوری طور پر بدلے میں یہ واقعہ کر لیتا ہے، ان کی آنکھ تار کر لیتا ہے، یا تو ویسے جاگ کے ارگائی کے ساتھ یا پھر آج ساتھی طرف۔ کچھ لوگوں کی آنکھ میں آنسو اللہ تعالیٰ کو ذرا زیادہ ہی پسند آتے ہیں، اور دعا یہ ہے کہ وہ آنکھیں تار ہی رہیں تو اچھا ہے، اس لیے خدا کرے کہ ان ذرا کوئی کام ہی نہ ہوتا۔ آپ آتے رہے پتہ کیا ہے، یہی کام بڑا ہے، یہ کام بڑا ہے کہ یہ کھیل اس کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مالک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو مالک کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ عام طور پر یا تر آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے، فصلہ دیدار جو ہے تر آنکھوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھو کہ اسے آپ یہ آنکھ پتھر نہیں کیا ہے، آپ کا دل سخت نہیں کیا ہے، آنکھ اگر تر ہے تو سبحان اللہ مبارک ہو، کام چاہے ہو دے چاہے کیا ہوتا بنو۔ آنکھ کی حالت دیکھو، کیا دیکھو، اب یہ رات کی بات ہے، آنکھ کی حالت دیکھو، نم والی ہے کہ پتھر والی ہے؟ کہتا نہیں نم والی ہے، پتھر مبارک ہو۔ کہتا غم کھانا، کہتا غم ہونے دو، ہار بار ہونے دو، آنکھ نم والی چاہیے اللہ کو، بس یہی ہے اس کا راز۔ ستم تو لفظ ہے پہچان کا، ہم جس کو ستم کہہ رہے ہیں وہ کرم کا نتیجہ بیان کر رہا ہے، ہم محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے ابتدائی حصہ، یہ تکلیف اور نتیجہ تکرم، اس لیے اس کو ستم کی آغاز سے بھی کرم کا نتیجہ دکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی دعا کہتے ہیں فرماتا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو کیا تو آگے کیا رہتا ہے ہمارے ساتھ، کرم ہی کرم ہے۔ تو کرم کی میں شناخت بتا رہا ہوں، اب کرم والوں کی آنکھ ہمیشہ جو ہے وہ نام والی ہوتی ہے، کرم والی آنکھ جو ہے نا وہ ہمیشہ روتی رہتی ہے۔ بہت شکر والی کرو، کرم والی کرو، اور آنکھ جب پتھر ہو جائے تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں وہ ظلم ہو گیا، تو تفتی ہوگی آپ نے اپنی جان پر، یہ جاتی کی بات ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے تھوڑا سا تقوی ہو جائے نا، ناراضگی پہلے کی بات ہے، تو وہ آپ سے چھین لے۔ اگر آپ سے جو ہے معلوم ہو جائے آنسو سے تو سمجھو کہیں غلطی ہوگی، استغفار شروع کرتے، تو اس لیے آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرو کہ یہ آنسو سے معلوم نہ ہو جائے، آپ کی آنکھوں کی پھر حفاظت کرو تو یہ آنسو سے معلوم نہ ہو جائے۔ بس اگر آنسو سے معلوم نہیں ہے تو آپ اللہ کے ساتھ ہو۔ میں نے آپ کو راز بتایا تھا کان میں کہ اللہ کا انعام آنسی بھی ہے، بتایا تھا نا، تو وہ انعام یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کا ارادے کا منظر توڑا اور آنسو بن کے قریب آ گیا۔ تم کیا چاہتے تھے؟ کچھ کو پھول بھی جاتے تھے نا، کہتے اللہ تعالیٰ میں تیرے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، یہ ایسا واقعہ ہوا ایک دفعہ شیطان کے ساتھ، شیطان نے ایک دفعہ واقعہ کیا، یہ غوث پاک کا واقعہ ہے کہ یہ آپ صبح صبح نماز آرام سے مارے ہیں، لیٹ ہو رہی ہے، بس لیٹ ہونے کی نماز، کسی نے آپ کی جگایا تو نماز تو ضائع ہو رہی ہے، نماز پڑھو۔ ہم دیکھا بھائی نماز کا وقت ہے اور یہ بڑا اچھا تو بزرگ ہے جسے جگایا، اور یہ تو ابلیس تھا، میرا نام مراد، تجھے کیا فرمی میرے سے بات پڑھنے کی جلدی ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اس دن جو قضا ہوئی چیزیں برابر ہوئے تھے، اس کا درجہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، اب میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے تو وقت کی نماز پڑھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ رونے کا مقام جو ہے نا وہ نماز کی قضا سے بہت ہی زیادہ ہے مقام، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آتے ہیں، اپنے محبوبوں کو وہ آنسو سے نوازتا رہتا ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، اس لیے وہ خواہش کا ٹوٹنا مبارک ہے اگر نتیجہ آنسو ہے، اور اگر نتیجہ زخمی ہے آنسو کے بغیر تو سمجھو کہ پھر کوئی غلطی ہوگی آپ سے، اگر آنکھ پتھر ہوگی سمجھو کوئی غلطی ہوگی۔ اس لیے اس بات کو دیکھو کہ وہ ستم کب ہے؟ جب آنکھ پتھر ہو جائے ریئیکشن میں، اور کرم کب ہے؟ جب آنکھ سے نم ہو جائے۔ خوشگوار بچہ کون ہے؟
جس کو ماں مارے تو روتے ہوئے پھر ماں گئے، وہ خوشگوار ہے. اور جب آسمہ ہے تو سمجھو کہ آپ کی غلطی ہو گئی. اس لیے آپ نے اجازت لینا چاہیے. بعض اوقات محبت کرنے والے اور اطاعت کرنے والے بھی کمی ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہماری خواہش کا بھی احترام کیا جائے، اور جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری سجدوں کا کوئی قدر نہ جانی. ریئیکشن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سجدہ کر کے بندگی کر کے متھرا گھس گیا اور ہم نے مجھے آپ سے کروا دی. انہیں میں یہ بتا رہا تھا کہ بعض اوقات جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ طلب کی تعریف ہی یہ ہے کہ ریئیکشن کی نفی. طلب کی تعریف کیا ہے؟ ریئیکشن کی نفی. اور عین ممکن ہے کہ اس سے اگلا قدم جو ہے اس سے پردہ اٹھا دے کہ یہ کیا واقعہ ہے. اپنے بندگی اور اپنے سجدوں کو کیش کرانے کا خیال چھوڑ دیا کرو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 4 نمازیں تیری پڑھی ہے، اب 5ویں نماز پر بھی آپ نے کام نہیں کیا ہمارا. جس کو تم کہہ رہے ہو جان پیش کرنا، وہاں لوگ ایمان پیش کر کے چلے گئے، پھر کم ہو بیٹھے. 5 تک نے اپنا مانگا نہیں حصہ. تم جو بولتے چھوٹی سی چیز قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہو نا، اور لوگ جو ہے زندگیاں بلکہ ملینیم اپنے قربان کر کے بیٹھے ہیں. ماضی، حال، مستقبل، زمانے، واقعات، عصمتیں، غم و ارادے سب قربان کر بیٹھے ہیں. اور ابھی تک وہ نے یہ نہیں کہا کہ میری بات آپ تک پہنچی کہ نہ پہنچی. یہ شکر کرو کہ قربان کرنے کا تجھے موقع عطا کیا جا رہا ہے. وہ تو قربانی قبول ہی نہیں کرتے. تجھے قربان کرنے کا اگر توفیق عطا فرمائی جا رہی ہے تو تم شکر کرو. جہاں تم ریئیکشن کر رہے ہو وہاں تم اطاعت کرو. یہ تعلق ہے. جہاں ناراض ہو رہے ہو آپ کچھ ہی محسوس کرو. ہم نے چاہا ایک آدمی کی میں نے کہانی سنائی تھی، آپ کو پھر سنا دیتا ہوں. کہانی ہے تو آپ بھول جاتے ہو. بات یہ ہے، یہ تو کہانی آپ یاد کرنا کہ میں نے سنائی تھی، اس کی گواہی دینا. ایک دفعہ میں نے سنائی تھی. ایک بزرگ کی عمر تھی جن کی 110 سال. اب یاد آتے رہیے آپ کو بات. ان کی عمر 10 سال تھی، 110 سال. یہ واقعہ ہے پورا، تاریخ نہیں ہے، ڈیٹیل بات یہ ٹھیک ہے. وہ ایک دن اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کے مریدوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے لوگ آئے، بڑے بیٹھے ہوئے تھے، محفل تھی. ایک مرید ہے اور بیچارہ وہ بھی ضعیف سا ہو گیا. تو صاحب بابا جی بات یہ ہے، میں پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ میرا آج کے اندر ٹیلنٹ نکلے، نام آ جائے. میرا نام نہیں آیا. بڑی محنت سے پیسے اکٹھے کیے میں، اور میں 50 سال پیسے اکٹھے کرتا رہا ہوں، پائی اور کمائی کو اکٹھا کیا، فاقے اکٹھے کیے. میں اللہ کے گھر اور اس سونے محبوب کا گھر میں چادر ہوتا جائے. اللہ کے محبوب کا گھر دیکھنا ہے. تو دعا کرو میرا مطلب نکل آئے، آپ میرا نمبر نکل آئے. وہ روکی بھائی کہتے اللہ کے گھر تو ساتھ دیکھوں گا، پر اللہ کے محبوب پہ گھر تو دیکھو گا نا. کعبے کا کعبہ روئے بس یہ دکھوں گا. آپ کیا کرو. بابا جی 110 سال کی عمر کے بزرگ میرے سامنے کہتے دعا کرو اس کا نام میں نکلے. یہ جس نے واقعہ بتا رہا اس کا نام میں نکلے. بس بابا جی نے اتنا کہا تو اس آدمی کی حالت دیکھنے والی تھی کہ زاریاں قطاریاں ہو گئی. آسمان پھٹ گیا، زمین پھٹ گئی، اور نے جو چیز و اقدار کی بے شمار. جب اس کو تھوڑا سا قرار آیا، بابا جی نے اس سے کہا تو بات سنی ان کی زبان کہ ماں اب پڑھا آج کیا ہے 16 شاید کہ انہوں نے کہا. کہتے جی میرے 16 آج سو آپ کیوں لے رہے اور یہ آنسو مجھے دے رہے. کہتا ہے میرے مقبول اور قبول ہونے والے 12-16 آج جانا وہ میں تجھے پیش کرتا ہوں، اور یہ جو تیرا نام مقبول آنسو ہے یہ مجھے دے دے. یہ ان میں 16 حجوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ دعا کا پورا ہونا بہتر ہے کہ نہ پورا ہونا بہتر ہے. دان چل رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اس پر خوش اعتقادی کے ساتھ چھوڑ دو. اپنی آرزوؤں کو خوش اعتقادی کے ساتھ چھوڑ دو. اور تعلق کا معنی کیا ہے؟ تعلق کا معنی ہے ریئیکشن کا نہ ہونا. اگر ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے تو یہ تعلق کمزور ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ ریئیکشن جو ہے یہ تعلق ریئیکشن کو دور کرتا ہے.
تعلق قائم رہتا ہے. اور دوستی کے اندر بھی دوستی محفوظ رہتی ہے, ایک دوسرے کو فارگیو کر دیتے ہیں اگر برابر کی تعلق ہو. تو جب یہ تعلق فوقیت میں ہو, ان کی مرضی جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ, جو ہم کہتے ہیں وہ میں سے ہم لوگ کھل کے بات سمجھا نہیں رہا. ہم لوگ ایک اپنی ادا کو پورا کرنے کی ٹریننگ لے چکے, اپنی مرضی کو پورا کرنے کا ارادہ کر چکے. ہم اپنے عزائم کو پورا کرنے کا, دوسرے کی مرضی کی ہم پرواہ نہیں کرتے. اگر ہم دوسرے کی مرضی کو پرواہ کرنے شروع کر دیں اور دوسرے کو فوقیت دینے شروع کر دیں, تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری شکست آرزو جو ہے یہ تقرب کی دلیل ہے. شکست آرزو جو ہے یہ تقرب کی دلیل ہے. شکست آرزو کا اظہار نہ کیا جائے. ان کی مرضی تھی, وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے محبت نامے میں جدائی ہو گئی, وہ یاد کر رہا تھا فورس ڈرامہ ہنگامہ یہ کیا وہ کیا. جدا آئی کہ دیکھو بات سنو کا اپنا میں کہو, دل تیرا ہم نے بنایا, دل بر تمہارا ہم نے بنایا, اور محبت ہم نے پیدا کی, اور جدائی بھی ہم نے دے دی. تو اس میں سوچ ہو جاتا ہے جو دل جہاں چلنے والا ہے تیرا وہ ہم نے بنایا ہے, اور جو یاد ہے بندہ تجھے وہ بھی میں نے بنایا ہے, جدا بھی میں نے کیا ہے. اب جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ قبول کر, اسی کام کے ہی تھا. بس یہ قبول کی بات ہے, پھر جھگڑا نہیں ہوگا. ہم لوگ جو ہیں اپنی خواہشات کے ٹوٹنے سے غم کی بجائے غصہ بناتے ہیں. پھر میں آپ کو مارنے کی بات بتا رہا ہوں. آپ اپنے غصے کو غم بنا لو تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ غم کی بجائے غصہ بناتے ہو, غم کی بجائے غصہ بناتے ہو. نتیجہ اسی ہے کہ آپ نے آپ کو فاعل سمجھتے ہو, مطلب سمجھتے ہو, اور یہی وجہ کہ آپ پریشان رہتے ہو. غم اللہ کے قریب کر دے گا, غصہ تو اپنے آپ سے نہیں دور کر دے. بھائی ابھی تو غصہ جو ہے نا یہ غلط قسم کی چیز ہے, یہ نہیں نکال سکتے. غصہ نکال دیا جائے. غصہ کیا ہوتا ہے؟ ناپسند کا عمل جب سر پر نازل ہو جائے تو غصہ آتا ہے, اور جو قریب ہو اللہ کے اسے کیا آتا ہے؟ اسے افسوس آتا ہے یا غم آتا ہے. جو اور قریب ہو اسے نہ غم آتا ہے بس خوشی آتی, جو آ رہا ہے ٹھیک ہے. شکر ہے کہ تو نے یہ سارا اس کام سمجھا کہ اس بات تو نے پہاڑ لاتی. یہ ترین ہونے کی دلیل ہے. اب تمہیں سمجھ آ رہی